پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ٹیچر ہے کسی بھی سبجیکٹ کا ہے ریگارڈلیس آف دیٹ 5 منٹ بس, زیادہ نہیں, مے بی 2-3 منٹس, ایون لیس دین دیٹ. لیکن بات کیا کرنی ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لے لینا ہے, وہ ٹاپک ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اب پانی کی بات کریں تو اب بچے کو امپرووائز کرنا ہے نا, وہی والی بات ہے, بچے سے وہ چیز آنی چاہیے نا کہ بچہ کہ کہہ رہے یہ دیکھیں جی پانی پیا ہے, یہ پانی دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے پانی, سمجھ رہے ہیں کہ ریلیٹ کرنا ہے. اچھا پانی آپ پیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ پیاس بجھاتا ہے, پانی پیاس نہیں بجھا رہا, اللہ تعالیٰ پیاس بجھا رہے ہیں. اب جس طرح میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو میڈیسن جب کھاتا ہے انسان تو میڈیسن سے انسان ٹھیک ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے. یعنی ہر چیز کو ریلیٹ کرنا ہے, زیادہ نہیں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا نا کہ جب کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو کیا کہنا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. بچے کو کوشش کرنا ہے کہ بچہ آگے سے بتائے, وہ وہی باتیں بتائے گا جو آپ نے بتانی ہے, لیکن دا اونلی ڈفرینس از کہ بچہ خود سے سوچ رہا ہوگا. دیٹس دا اونلی تھنگ. تو اس میں اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرنسپل جو آپ جس طرح یا کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ اپنی جب ٹیچرز کو بتائیں, ریگولر میٹنگ آپ کی ہوتی رہتی ہے نا کوآرڈینیٹرز کی بھی ٹیچرز کی بھی آپس میں, تو ان کو بتانا ہے کہ یہ پوائنٹ آج کا یہ فار ایگزامپل آپ مہینے کا کوئی پوائنٹ ایسا رکھ لیں کہ جس کو ہم ڈفرینٹ 4 پوائنٹس رکھ لیں. 4 پوائنٹ سے مراد روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں, اس میں لسٹ بنا لیں گے ہم, میرا خیال ہے کوئی اس طرح کی لسٹ بن جائے گی تاکہ اس کو ہم پھر سرکولیٹ کر دیں گے. اصل میں وہی بات ہوتی ہے نا, جب وہ جیسے ہماری یہ ویلیو چل رہی ہے نا, وہ ویلیو میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ پھر وہ ایک پہلے ہفتے تو وہ اس کا بڑا زبردست رسپانس ہوتا ہے, پھر وہ ریسٹ آف دا 3 ویکس وہ سلو ہو جاتا ہے. یعنی وہ دل سے آئے گی نا جب چیز, تو پھر اس کا امپیکٹ ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ. یعنی اگر آپ لوگ اس کو یہ سوچیں گے کہ یہ ہم جو بات کریں یہ ہمیں اپنے اندر بھی ڈائجسٹ ہو چکی ہے, اگر ڈائجسٹ نہیں نہ ہوئی تو پھر وہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک قسم کا بات ہو رہی ہے لیکن بچے کو پھر پہنچ ہی نہیں رہی. وہ یہ سمجھ لیں بچے کو نہیں پہنچے گی, بچے کے اندر نہیں بیٹھے گی. اور وہ یہ پوائنٹ اصل میں تربیہ کوئی بلڈ پریشر تو ہے کوئی نہیں کہ وہ لگایا یہاں پہ اور 80/120 ڈٹرمن کر لیا. یعنی یہ بچے کو جب آپ باتیں کرتے ہیں نا بچے سے, جیسے تربیہ کی ڈیفینیشن ایک اور بھی آپ نے سنی ہوگی, جیسے میں نے تھوڑا سا پہلے بھی بتائی تھی کہ تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا دل چاہ رہا ہے اچھے کام کرنے کا, اور بچے کو برے کام کرنے سے کراہت ہو رہی ہے. یعنی ہم کس پہ کام کر رہے ہیں, دل پہ کام کر رہے ہیں. اور دل کیا ہے, دل از دا سینٹرل پارٹ, دل از دا کنگ ایکچولی, دل از دا کنٹرولر. دل کے ہی آرڈر سے پورے باڈی پارٹس دل کے آرڈر سے موو کر رہے ہیں, رائٹ. تو اگر ہم دل کو کنٹرول کر لیں گے نا تو پھر پیچھے جو باقی چیزیں ہیں وہ پھر جسٹ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس رہ جائے گی نا. جب انسان کا دل کر رہا ہوگا کہ میں اچھے کام کرنے سے دل خوش ہو رہا ہوگا اور برے کام کرنے سے دل گھبرا رہا ہوگا, تو یہ دیکھیں نا وہ نظر تو نہیں آ رہا نا. تو ہم جو اس کے ظاہری پہ نہیں کر رہے, ظاہری پہ وہ بڑا وہ بسم اللہ اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا اس کے دل میں ہے. وہ دل میں کیسے پتہ چلے گا, وین یو ڈسکس ود دا کڈس کہ وہ کیا ہے, اور اپنے پاس سے بتائیں. جیسے کہ بچے میں جس طرح پوچھ رہا تھا نا تو وہ انگلش میں بتا رہے ڈیفینیشن, میں نے کہا اس کو اردو میں بتا دیں, نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ وہ رٹا لگا ہوا تھا, نہیں انگلش کا تو رٹا ہی لگا ہوا تھا نا کہ وہ یہ اس طرح. اگر وہ ڈیفینیشن انگرین ہو تو ریگارڈلیس آف دیٹ میں جیسے مرضی کہوں آپ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے بھی اس کو بتا سکتے ہیں. میک سینس, رائٹ. پتہ چل رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے, رائٹ. اچھا سب سے پہلے دل ہی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کرنٹ ریسرچ بھی چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی چل رہی تھی, کہ دل کا بھی دماغ ہوتا ہے. لیکن ہمیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے نا, ہم نے سائنس کی بات نہیں کرنی. کوئی بھی چیز جو ہے وہ سائنس والی آج کہتی ہے ٹھیک ہے, کل کو کہے گی نہیں ٹھیک, تو ہم کہیں گے قرآن یہ کہہ رہا تھا. یہ نہیں بات ہو رہی. وہ آج نہیں پتہ چل رہی تو پتہ چل جائے گی. ہم سائنس کو نگیٹ نہیں کر رہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس غلط کہہ رہی ہے اسلام صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کا دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو بہت آگے ہے ایک ایسی چیز جو کہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. تو آج کا کوئی بندہ ڈاکٹر یا کوئی انجینئر وغیرہ جو بڑے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں when they study about it, they are kind of amazing کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے, یعنی یہ اس اسکرپچر میں یہ کیسے چیز آ گئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تو کریٹر ہی بتا سکتا ہے. خیر وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس میں ہم نہ کسی چیز کی نگیٹ کریں. جیسے اگر اس سائنس کی بھی بات ہم نے اس سے پہلے کی تھی کہ سائنس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس میں جو چیزیں ہیں, سورج ہے, چاند, ستارے, جو بھی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں, پڑھتے رہیں, سائنس پڑھیں, ریسرچ کریں. ہماری R&D از مسنگ. R&D کے اس میں سے میرا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ پاکستان میں R&D از ہائیلی مسنگ, کیونکہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کرنے. لیکن
کرنا کیا ہے وہ اس میں جب ہم ان چیزوں میں جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا ہم یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ان چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے. نہیں پی ایچ ڈی کریں, مطلب پوسٹ پی ایچ ڈی کریں, جو مرضی اسٹڈی, ہر طرح کی اسٹڈی آر این ڈی کے ساتھ زبردست ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. سائنس پڑھی ہے, پوری کلاس پڑھ لی سائنس کی, سائنس میں کیا ہو رہا ہے, اینڈ میں آپ نے کہہ دیا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, ختم. صرف ون سینٹینس ایکچولی. آج کل کے یہ جو بچے ہمارے ہیں یہ کل کے لیڈرز ہیں, اور کل کے لیڈرز جب ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے جن کو یہ پتا ہوگا کہ اصل مقصد کیا ہے زندگی کا, یہی بچے جب لیڈر بن کے باہر کے ملک میں جائیں گے, کہیں بھی جائیں گے, کسی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے, تو کیا ہوگا. ان کو پتہ ہے نا کہ زندگی کیا ہے. نہیں پتہ ہوگی تو ان کے ذہن میں جو ایک بڑائی بیٹھی ہوئی ہے وہ پیسے کی بیٹھی ہوئی ہے, شہرت کی بیٹھی ہوئی ہے, وہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اس میٹیریلسٹک اپروچ سے ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی اس کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے, ٹاسک فورس ہے, has to be trained a lot. اس وجہ سے جیسے ابھی آپ کا کوشچن ہے, I would like to see questions. اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا, if you don't agree with that, یا کوئی ایسی چیز ذہن میں آتی ہے جیسے, کیونکہ اگر وہ نہیں ایگری ہوگی تو میں بولتا رہوں گا نا, فائدہ کوئی نہیں اس کا, میں تو بولتا ہی رہوں گا پھر. تو میں ادھر آئے بولنے کے لیے. جی بچے اس سے کوشچن کرتے ہیں کہ حرام آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے, ہمیں سے بچتی ہے وہ آ رہا ہے, حرام کے بارے میں کیا کرنا چاہیے, اس طرح سے وہ دیکھ کیا جاتی ہے. مطلب اگر ہم یہ شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کو کیا آنسر دیں. نہیں جی بالکل زبردست. اچھا اس سے پہلے یہ چیز دیکھیں, شروع سے ہی نہیں ہم اس پہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو بیس بن رہی ہے نا, بیس کیا بن رہی ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کی عظمت کیسے بیٹھے گی. پہلے اللہ کا تو پتہ ہو, یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کر کیا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اچھا کوئی چیز ہے, فار ایگزامپل بڑی زبردست چیز ہے, اور آپ کا اس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے, آپ کو کیا پتا, وہ ہے ہی نہیں. کسی کی بات ماننی ہے, پیرنٹس کی بات ماننی ہے, پیرنٹس کی رسپیکٹ دل میں ہوگی تو بات مانیں گے نا. تو کہیں پتہ نہیں کون ہے, کیا کہتے رہتے ہیں, ہر وقت مجھے منع ہی کرتے رہتے ہیں. بچوں کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, اور ہر بچے کی ایج ڈفرینٹ ہے. چھوٹے بچے کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے اس کو ڈفرینٹ ہے. اسٹریٹجی ہر بچے کی اس کی ایج کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہے, رائٹ. تو اس وجہ سے یہ ایج کے لحاظ سے میٹر کرے گا. اب بار بار بھی ایک چیز کہنی ہے, لیکن ایک اچھے انداز میں آپ کہہ رہے ہیں, سٹوریز کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ریفرنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں, تو وہ بچے کے دل میں بیٹھے گی. تو سب سے پہلی چیز بچے کے دل میں, اس کو معرفت الہی کہتے ہیں. ہم نے شروع میں یہ باتیں کی تھیں, شاید یاد ہو کہ وہ اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا زیادہ ٹچ نہیں کیا, ہم آگے بڑھتے رہے. لیکن وہ کیونکہ جتنا وہ بیس اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی اس کے اوپر بلڈنگ فاؤنڈیشن اسٹرانگ, تو بلڈنگ بھی اسٹرانگ بنے گی, رائٹ. میک سینس. اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ حلال حرام بتانا ہے. جیسے آپ 7th میں 8th 9th میں بچہ آ گیا, تو جب اس کی بیس بن گیا, اب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جو فائنل اتھارٹی ہے, یہ جو کریٹر ہے, اس نے ہمیں رول سکھائے ہیں, اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ تو پتہ چل گیا, وہ تو پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کا دل چاہ رہا ہو, یہ ہے تربیت. حرام حلال حرام کا پتہ چل جائے گا, وہ جنرلی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن اس کی امپورٹنس نہیں نا ہے. اب جب میرے پاس یہ مائنڈ سیٹ میرا بنا ہوا ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے, تو جہاں سے مرضی آ رہا ہے, بات تو پیسے کی ہے. حالانکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ میرا وہ مائنڈ سیٹ بنا ہی نہیں ہوا. میک سینس. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں عادت پڑنی پڑتی ہے, بعد میں عادت پڑتی ہے. عادت پڑتی ہے تو پھر ہم اس پہ کار بند ہو جاتے ہیں. سمجھ نہیں پڑے گے تو پھر ایک دل میں ہوگی جو آپ نے بات کی, دماغ بھی کہہ رہا ہوتا ہے, دماغ سے ٹائم نکل گیا, دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو پڑھنا تو نہیں پڑھا, رائٹ. اب جب ہم بچے پہ کام کر رہے ہیں, جب ایک چھوٹے بچے پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم نے جب ہماری تربیت ہوئی تھی آن دیٹ ہم نے جو چھوٹی سی چیزیں اپنے اندر پیدا کی. اب جب ہم بڑے ہوئے, ہم نے چیزوں کو ریئلائز کیا. اسی طرح جب آپ کی چائلڈ ہونا اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس میں جو ایک پارٹ ہے وہ آپ کا ریلیجن سے ریلیٹڈ, جس میں آپ نے بچے کو, جب آپ کا چھوٹا بچہ آپ کے پاس آیا, آپ اس کو صحیح ہے غلط تو نہیں پتا, لیکن اس کے اندر معرفت الہی تو ہے نا. اللہ نے ودیت کیا, کیونکہ قدرت میں سے ایک انسان کا قدرت
अब उससे वो तो उसके अंदर पैदा है, हमने डेवलप करना है कि हाँ क्या है, और जो डेवलपमेंट है ना सर, वो इस तरह की है कि बच्चा अगर आपके सामने है ना तो आपने नरेट चीज़ों को ऐसे करना है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा। और नेक्स्ट जो है आप कह रहे हैं कि बच्चे का आंसर क्या, फिल्म का बच्चा जो है जो अगले वंस का बच्चा है वो आता है और जब उसको इस तरीके से रिलेट से करते हैं तो देन आंसर। Once time I was in the class में another school, मैंने गिबत का टॉपिक बच्चों से डिबेट किया और मैंने उसको कहा कि क्योंकि हमारा कल्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ये आते सी because we are living in a society, एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, तो घर में जो हमारा माहौल है, एक सास है, एक नंद है, एक बहू है, they have the or they lot of things they develop in personality वहाँ से develop होती है। वो गिबत है, वो चुगलखोरी और मान डेवलप करती है कि दादी ने क्या कहा उसे क्या। One day I told them that did you listen something from Daji, from Abu this one? You didn't tell mommy. If mommy asked you, you didn't no answer. Next day बच्चों ने इसको रिप्लाई किया, मैंने ये बैठे पूछती रही। Next day मैंने पूछा किसी ने जाके मामा को बताया था कि what I said, कहते कि नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था? मैं आप सामने नहीं थी, आपके सामने की बात किसी को नहीं पहुंचा था, सामने ही लाना था ना दीदी। यानी कि बच्चे ने इसको अंडरस्टैंड किया, मैंने रिवर उनके लिए दूसरी चीज थी। हमने एक वे ही ऐसा अपनाना है जो दिलों का और दिमाग का, वो जो कईम है ना वो पैदा होता है बचपन में, हमारा भी बचपन में हुआ, राइट। और वो बचपन में तब होता तब मॉरल्स हमारी स्टोरीज ज्यादा थी, राइट। हमारे पेरेंट्स ने जब वो ब्लड शक्कर उसकी मां नीचे रख देती थी और खाते थे, वो समय से वो नीचे शक्कर होती थी, हमारे बच्चों को ये नहीं पता, हमने अपने बच्चों को उस स्टोरी से रिलेट उस मास्टर में ले लिया। बिल्कुल ऐसे राइट। नहीं बिल्कुल ठीक है। असल में ये दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स एक्चुअली। लेकिन देखिए वो इस वजह से भी नहीं हो रहा हमारे पास क्योंकि हम जब बात करते हैं तो मैथ्स लेवल की कर रहे हैं ना, तो मैथ्स लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूज लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी तरफ से जो एफर्ट है ना वो बड़ी कम है, और जब कम एफर्ट है तो उसका फिर इन्फ्लुएंस, उसका इम्पैक्ट भी कम है। और दूसरी तरफ से जो आ रही है वो मटेरियलिज्म आ रहा है, टोटल मटेरियलिज्म, बार बार एक ही चीज़ हर एंड से आ रही है। और जब शुरू में जब हम आदत की बात जो आप कर रही थी ना, आदत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आदत ही शुरू में बनती है। अल्लाह ने इबादत बनानी है, हमारा काम है आदत बना देना ताकि आदत तो बच्चे की बनी हो। और उस आदत में छोटे बच्चे को जब कह रहे हैं ना, जैसे अभी आपने वो गीबत की बात की, अभी सिर्फ वो गीबत की उसे पता नहीं है, लेकिन उसे ये पता है कि किसी के सामने नहीं बात करनी। थोड़ा सा बड़ा होगा उसे पता चल जाएगा। अभी उसे ये पता है कि मैंने सच बोलना है, क्यों बोलना है, बड़ा होगा पता चल, अल्लाह ताला देख रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। मुझे से वो एक एग्जांपल थी कि वो उन्होंने कहा, एक उस्ताद ने कहा अपने बच्चों को, जी आप ये परिंदा कोई भी कि ये ले जाएं, इसको ज़िबा करके आएँ ऐसी जगह पे जहाँ पे कि कोई देख ना रहा हो। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो ज़िबा करके आगे, एक नहीं आया। तो ज़िबा कर लें या कुछ और भी बात कर लें, पर ये कि वो उसको जो भी करना है। तो अब वो बच्चे को वो तो कह रहे हैं, समझ रहे बच्चे सारे फेल हो गया। तो उन्होंने कहा आपने क्यों नहीं कहते, जी मैं जहाँ भी जाता था अल्लाह देख रहा था। अब वो एक फैक्टर है ना जो उसके ज़हन में बैठा हुआ है। अब इसके लिए मेजर करते रहना है कंटिन्यूसली बच्चे से। आप जब तक आप पूछेंगे ना क्वेश्चन कि अच्छा क्या है, जनरल डिस्कशन बच्चों से, वैसे ही एक वो सिलेबस वाला चक्कर तो ठीक है, वो अपनी जगह पे वो कंप्लीट करना है क्योंकि वो भी एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट भी हम जब करते रहेंगे, बच्चे से पूछते रहेंगे जनरल क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा रहे। हर अब देखिए दिन में अगर उसकी कितनी 6 क्लासेस होती हैं, एक 6 5 6 7 क्लासेस है, हर क्लास में एक एक बात हो रही है, तो दिन की तो 6 7 बातें तो हो गई आराम से। और हफ्ते में जो है वो कहाँ पे चली गई 30 बातें। मतलब देखिए ना वो बढ़ रही है ना चीज़ें, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सिंगल इम्पैक्ट। हर चीज़ को थोड़ा जूम कर सकते हैं, टू इनकरेज एवरी पर्सन टू स्पीक अबाउट अल्लाह ताला। बोलना है, बच्चे से बुलवाना है आपने। ये नहीं कि बच्चा जो है वो ठीक है बता दिया, आप बोली जा रहे हैं, हर बच्चा बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा ये 5 to 10 मिनट्स अ डे है, इसमें अगर एक एक मिनट हर क्लास में भी ले लें, मोर देन इनफ। अच्छा टीचर्स टू चूज कोई भी जो टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था आप कर सकते हैं कि भी कैसे ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह ताला हम बता रहे हैं ना उसमें, कि अल्लाह ताला ग्रेट है। बार बार एक ही चीज़ चल रही है जिसकी वजह से उसके जहन में ये जो बैठेंगी चीज़ें वो बड़ी क्लियर होंगी। अब जब करने के बाद आप उससे पूछ रहे हैं अच्छा जी आप बताएं, अब उसको इनकरेज भी कर रहे हैं। अब वो टेक अ रिपोर्ट बैक टू नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक, ये आहिस्ता आहिस्ता जब रिपोर्ट पूरी एक फॉर्मेट सामने आएगा ना, ये शेयर कर दूंगा मैं। इस तरह के ना डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बने हुए हैं, जैसे हैंड के हाथ के ऊपर है, फूड के ऊपर है, इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स बनाए हुए हैं ये। अब राइट पे आइएगा।
اچھا یہ اس کے بینیفٹس ہیں، واشنگ کا ہو رہی ہے، پلانٹس کیا کرتے ہیں، ڈرنک کر رہے ہیں، اینیملس کھاتے ہیں اس کو، باتھنگ ہو رہی ہے، گھر پہ لگاتے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے پوائنٹس نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے مائنر سے پوائنٹس ہیں کہ جن کو دیکھ کے بچہ کہے گا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، اور یہ انٹرسٹنگ بھی کریٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ ڈرائینس بھی نہیں آ رہی نا. آج کل وہ بچوں کی وہ بورنگ اور وہ چیزوں میں بار بار آپ ایک بات کرتے رہتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سے بور بھی ہو جاتے ہیں وہ، کیونکہ ظاہری بات ہے انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ کانفلکٹ بھی ہے بیکاز آف دا سوسائٹی، اور گھر پہ بھی ہے. یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر میں وہ انوائرمنٹ نہیں ہے اور سوسائٹی میں بھی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہے. جہاں بھی دیکھ لیں تو اونلی تھنگ دے آر گیٹنگ اپوزٹ از فرام دا اسکول. تو وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ان کی پرسنالٹی چینج ہو جائے. وہی میں بات کروں نا، لیڈرس کو ہم یہ ایک بڑا یہ جو کہتے ہیں ایک ریولیوشن ہے یہ، اگر ہم اس کو کر جائیں تو. اور اس کو دیکھ کے جیسے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ویژن ہوتا ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پرسنالٹیز ان کی زندگیوں کو چینج کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ ایک بہت زبردست قسم کا رول ماڈل بنے. رول ماڈل بنا رہے ہیں نا. اب وہ رول ماڈل، ہر بچہ ہمارا رول ماڈل ہے جہاں بھی جا رہا ہے. تو پھر اس سے زیادہ اور کیا چیز صحیح ہے؟ اسی آبجیکٹیو کو، یہ وہ اسی کو اسٹریٹجک ویژن کہتے ہیں نا. تھوڑا سا پیچھے اور میں چلا جا رہا ہوں کہ اسٹریٹجک ویژن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے لوگ بھی لے سکتے ہیں. وہ ہمارا ویژن نہیں ہے، وہ سب کا ویژن ہو سکتا ہے. یہی اس کو ہم اسٹریٹجک کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے اور لیتا بھی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچ جائے. وہ بھی آج تک ہم بھی لے رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی لے رہے ہیں. اس کو اسٹریٹجک ویژن کہتے ہیں. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرا ویژن ہے، وہ ویژن ہوتا ہے صرف. رائٹ، یہ چیز کلیئر ہے؟ رائٹ. اچھا، اب یہ بھی چیز یہ جب آئے گی آپ کے پاس تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. اچھا اب ہم اس کے بارے میں ابھی جو ہم نے بات کی اس کے بارے میں کوئی کوشچن، تاکہ پھر ہم ویلیو پہ چلے جائیں گے. جی. دیکھیے بہت سارے ایلیمنٹ مسنگ ہیں. لیڈرشپ از مسنگ. اچھا کانفیڈنس. اب ہم کانفیڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جو بندہ، جیسے اب دیکھیں نا یہاں پہ جو عالم بن رہا ہوتا ہے. اب آئی ہیو بین ٹو دس ہول سینیریو ایکچولی، تبھی مجھے پتہ نہیں تھا، ادروائز نہیں مجھے پتہ چلنا تھا. اتنی زبردست اسٹڈی ہے ان کی، اتنی ڈیپ اسٹڈی ہے کہ یو کینٹ ایون امیجن. بہت ہی زیادہ، یعنی میں بتا نہیں پا سکتا کہ جتنی ڈیپ یہ لوگ جاتے ہیں اس اسٹڈی میں. آکسفورڈ کیا اور باقی چیز کیا، مطلب یہ کہنے کی باتیں آپ لوگ کہیں گے یہ کیا میں بات کر رہا ہوں. مے بی اٹس کائنڈ آف ایلین تھنگ فار یو، کیونکہ وہ پڑھا نہیں نا. جب تک میں نے بھی نہیں پڑھا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا. لیکن اٹس امیزنگ. دا اونلی تھنگ مسنگ از سوشل میڈیا نہیں ہے، اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. یعنی نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک کانفیڈنس، جب انسان کوئی چیز پڑھتا ہے نا، جب کانفیڈنس نہیں آتا نا تو پھر لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے یو کی ناٹ ایکسپریس. جب ایکسپریس نہیں کریں گے اس کی عظمت تو نیچے بیٹھ گئی نا. اور جو لیڈر ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ لیڈر کون سے ہیں؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد پوری زندگی گزار دی، پی ایچ ڈی کر لی، اربوں روپے کما لیے، زندگی کا مقصد ہی نہیں پتہ چلا. تو سب سے پہلے تو زندگی کا مقصد تو کلیئر ہو کہ میں اس زندگی میں کیوں آیا ہوں. وہ ایک چھوٹی سی مووی تھی، وہ جیسے چھوٹا بچہ بڑا 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 ہوتا کہ یہ ادھر سے وہ گراف ہے نا، یہ گراف چل رہا ہے اور فائنلی اینڈ اپ. مطلب زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف وہ پیسے کمانا، بچے ریز کرنا، اینڈ دین مر گئے، ختم ہو گئی. تو ایسے ہی ہے. آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے اس میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ آج سے اب ہم جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ٹو بی آنیسٹ یہ اس سے زیادہ بڑا فیکٹ کوئی نہیں ہوگا. آج سے 100 سال بعد ہم ہوں گے 100%. تو جو 100% چیز ہے اس کو ہم اگنور کر دیں. جی کیا باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، دس از ناٹ رائٹ، سارا مزہ خراب کر دیا. یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اچھا اس میں دیکھیں سب سے پہلے وہ کانٹیکسٹ دیکھیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے. فرشتہ جو ہے وہ اس کو نیک کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور جو شیطان ہے وہ برے کاموں کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ کنٹینیو رہے گی جب تک کہ انسان چلا نہیں جاتا اس دنیا سے. یہ کنٹینیو رہے گی. یہ پہلی بات تو ذہن میں ہو نا پہلے کہ یہ ڈیوریشن کیا ہے. یہ پہلے وہ پوری گراؤنڈ ورک تو بن جائے نا. اب وہ کنٹینیو رہے گی، یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئی تھنک حنظلہ رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر والوں میں آ جاتا ہوں تو میں اس طرح ہی ہو جاتا ہوں، تو میں منافق ہو گیا.
یعنی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی میں نافقہ حنزلہ کہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہیں, جو کہ جن کو جنت کی بشارت ہے, وہ ان سے راستے میں ملے, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے. تو کہتے ہیں میں بھی منافق ہو گیا ہوں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی وہی کیفیت ہو جو میرے ساتھ بیٹھنے میں ہوتی ہے ورسز جو آپ گھر بیٹھے ہیں, تو فرشتے آپ سے سلام کریں. یعنی اتنی کیفیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا. دا اونلی تھنگ از کہ یہ جب ڈاؤن جا رہا ہے نا تو اس کو اوپر بھی آنا ہے. دیٹس دا تھنگ وی نیڈ ٹو بی وری اباؤٹ اٹ. اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ اب میں گناہ کروں تو پھر میں کیا کروں, اتنے میرے گناہ ہو گئے ہیں تو میں, یا اتنا میں ایسٹرے یا میں بھٹک گیا ہوں تو میں کیا کروں. ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى